السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 109 پڑھیں گے، جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تیمم کے بارے میں مروی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصعید وضوء المسلم وإن لم یجد الماء 10 سنین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ وہ 10 سال تک بھی پانی نہ پائے۔ 10 کا معنی 10، سنین یہ سنت ان کی جمع ہے، سال 10 سال۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، بس جب وہ پانی کو پا لے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ وَلْيُمَسَّهُ بَشْرَتَهُ، اور اسے چاہیے کہ وہ اس پانی کو اپنے جسم پر ملے۔ رواہ البزار، اسے بزار نے روایت کیا ہے۔ وصححہ ابن القطان، اور ابن قطان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ لیکن صوب الدارقطنی ارسالہ، دارقطنی نے کہا ہے کہ درست بات یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ تو اس حدیث میں مٹی کو، پاک مٹی کو اور اس سے تیمم کرنے کو وضو کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ تو جس طرح ہم وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی ہم تیمم کے ساتھ بھی کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ بعض ائمہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تیمم یہ وضو کا قائم مقام نہیں ہے، بلکہ وقتی طور پر ضرورت کو پورا کرنے والی چیز ہے، تو ہر نماز کے لیے نیا تیمم کیا جائے۔ لیکن درست بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ سے کہ الصعید وضوء المسلم، کہ یہ مسلمان کا وضو ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ وضو کا ہی قائم مقام ہے اور غسل کا قائم مقام ہے، اور ایک تیمم سے زیادہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوَهُ وَصَحَّحَهُ، اور ترمذی میں یہی حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی اوپر والی حدیث کا مرسل ہونا اس کی سند کے لحاظ سے ہے، اور یہی حدیث جب ابو ذر سے صحیح طور پر روایت کی گئی ہے تو یہ قابل عمل ہے۔ یہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ان کی صحت کی خرابی کی وجہ سے اونٹوں والے علاقے میں رہنے کا حکم دیا تھا، تو انہوں نے اس بات کی شکایت کی کہ اگر مجھے جنابت ہو جائے اور پانی میسر نہ ہو تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے ان کو یہی بات فرمائی تھی کہ ایسے موقع پر مٹی یہ مسلمان کا وضو ہے۔ تو تیمم یعنی دوبارہ اس بات کو ہم دہراتے ہیں کہ ایسے حالات میں کیا جائے گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دور دراز تک پانی نہ ملے، دوسری بات یہ ہے کہ مریض ایسا مریض ہو کہ جس کو عرف عام میں مریض کہا جا سکے، اور اس کو اپنی موت یا بیماری کے بڑھ جانے کا یا کسی عضو کو دھونے سے یا نہانے سے اس عضو کے مفلوج ہو جانے کا ڈر ہو، تو پھر تیمم کرنا چاہیے۔ معمولی بات پر تیمم کا سہارا نہیں لیا جا سکتا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں خرج رجلان فی سفر، 2 آدمی سفر کے لیے نکلے، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، ولیس معہما ماء، ان دونوں کے پاس پانی نہیں تھا، فتیمما صعیدا طیبا، ان دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا، فصلیا، اور ان دونوں نے نماز پڑھ لی، ثم وجد الماء فی الوقت، پھر انہوں نے اسی وقت پانی پا لیا، یعنی نبی نماز کا وقت موجود تھا، اسی نماز کا جو انہوں نے تیمم کے ساتھ پڑھی تھی، تو پانی مل گیا۔ فعاد احدهم الصلاة الوضوء ولم يعد الآخر، تو ان دونوں میں سے ایک نے نماز وضو کر کے دہرا لی اور ایک نے نہ دہرائی۔ ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
فذکرہ ان دونوں نے اس بات کا فذکرہ ذالک لہو اس بات کا انہوں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. فقال للذی لم یعد الماء لم یعد آپ نے اس شخص کو کہا جس نے نماز کو نہیں دہرایا تھا، اصبت السنہ کہ تو نے سنت پر عمل کیا، یعنی تو سنت کو پہنچ گیا. وقال للآخری اور دوسرے کو کہا کہ اجزأت کا صلاتک کہ ٹھہریں. فقال للذی لم یعد اصبت السنۃ واجزأت کا صلاتک آپ نے فرمایا اس شخص کو جس نے نماز کو نہیں دہرایا تھا کہ تو سنت تک پہنچا اور تیری وہ نماز تیرے لیے کافی ہو گئی. وقال للآخری اور دوسرے کو کہا کہ لک الاجر مرتین تیرے لیے دوہرا اجر ہے. اس کو ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے. تو یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی تکلیف کی وجہ سے یا پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن نماز کے وقت کے اندر ہی پانی مل جائے یا اس کی تکلیف رفع ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس شخص کو جس کو آپ نے فرمایا تھا کہ تیرے لیے 2 اجر ہیں، اس کو 1 اجر اجتہاد کا ملا تھا کہ اس نے کوشش کی تھی اور مسئلے کی درستی تک پہنچنے کے لیے اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ لی. بہرحال معلوم ہوا کہ اگر تیمم کر کے نماز پڑھی جا چکی ہے اور اسی وقت میں پانی مل گیا ہے تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. رواہ ابو داود والنسائی یہ حدیث اس کو امام ابو داود اور امام نسائی رحمہ اللہ دونوں نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے. یہ حدیث نمبر 111 سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كُنتم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہ اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، اس آیت کے اس حصے کے بارے میں فرمایا قال اذا كانت بالرجل الجراحة فی سبیل اللہ والقروح کہ جب کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھوٹا زخم لگے والقروح یا بڑا زخم لگے، یہ گھاؤ جس کے کہتے ہیں نا کہ یعنی جسم میں سے گوشت کا کچھ ٹکڑا ہی نکل جانا یا بہت گہرا زخم، تو یعنی ان دونوں حالتوں میں سے کوئی حالت ہو. فَيَجْنِبُ اور وہ حالت جنابت میں ہو جائے. فَيَخَافُ أَن يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ اور وہ ڈرے کہ اگر اس نے غسل کیا تو مر جائے گا. تیمم تو پھر وہ تیمم کر لے. رواہ الدارقطنی موقوفاً اس کو دارقطنی نے موقوف طریقے سے روایت کیا ہے اور اسے مرفوع قرار دیا ہے بزار نے، اور ابن خزیمہ نے اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس میں بھی اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کا زخم اتنا بڑا ہو، کسی بیمار کی بیماری اتنی سخت ہو کہ اسے موت کا ڈر ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا اپنے میک اپ کو بچانے کے لیے، وقت کو بچانے کے لیے، یا معمولی سردی سے بچنے کے لیے، یا اور کسی اس طرح کے چھوٹے موٹے بہانے کی جگہ پر تیمم نہیں ہو سکتا، بلکہ وضو ہی کرنا پڑے گا. بلکہ میک اپ والی خواتین ہوں یا مرد، ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وضو کرتے وقت بھی وہ اپنے چہرے کو مل کے دھوئیں گی تاکہ جو مصنوعی چیزیں ان کے منہ پر لگی ہوئی ہیں وہ اتر جائیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کسرت احدی زندیہ کہ میرے ہاتھ کا جوڑ ٹوٹ گیا. زندیہ یعنی دونوں جو جسے ہم پنجابی میں گٹ کہتے ہیں، یعنی ہاتھ اور بازو جہاں جڑتا ہے وہ دونوں میں سے ایک ٹوٹ گیا. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا. فأمرنی ان امسح علی الجبائر
تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کی پٹیوں کے اوپر سے مسح کر لوں۔ رواہ ابن ماجہ بسند واہن جدا، اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ایسی سند کے ساتھ واہن جدن جو بہت ہی کمزور ہے۔ تو اس روایت کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس روایت کے بارے میں یہ بات جان لیں کہ یہ کمزور ہے، لیکن اسی مسئلے میں پیچھے جو ہم حدیث نمبر 111 میں پڑھ آئے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چھوٹا یا زخم یا گھاؤ لگا ہوا ہو، کوئی بڑا زخم ہو، تو وہ ڈرے کہ وہ غسل کرے گا تو مر جائے گا، تو وہ غسل نہ کرے بلکہ وہ تیمم کر لے۔ اور یہاں یعنی وہ حدیث جو ہے 111 وہ مرفوع بھی ہے، اسے بزار نے مرفوعاً قرار دیا ہے۔ یہاں یہ کمزور ہے اور اس کی سند بہت ہی کمزور ہے، اور بات یہ ہے کہ جب تیمم میں پورے جسم کا مسح ہے ہی نہیں تو پھر پٹیوں کے اوپر سے مسح کرنے کی ضرورت کیا رہی؟ صرف چہرے اور ہاتھوں کا ہی مسح کیا جائے گا۔ البتہ اگر دھونے کی ضرورت پیش آئے، یعنی وضو کوئی کر رہا ہو یا غسل کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں پھر وہ پٹی کے اوپر مسح کر لے گا اور زخم کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے 113 نمبر حدیث ہے، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فی الرجل الذی شج فاغتسل فمات۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جو زخمی ہو گیا تھا اور اس نے غسل کر لیا، فماتا، وہ فوت ہو گیا۔ انما کان یکفیہ ان یتیمم ویعصب علی جرحہ خرقۃ ثم مسح علیہما ویغسل سائر جسدہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو یہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا اور اپنے اس زخم کے اوپر پٹی باندھ لیتا ایک کپڑے کے ساتھ، خرقتاً یعنی کپڑے کا ٹکڑا باندھ لیتا، ثم یمسح علیہا، پھر اس پر مسح کر لیتا اور باقی سارا جسم دھو لیتا۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر جسم کا کوئی خاص حصہ زخمی ہے تو اس حصے کو اگر لپیٹ کر باندھ کر باقی جسم دھویا جا سکتا ہے تو باقی غسل کر لینا چاہیے۔ لیکن رواہ ابو داود بسند فیہ ضعف، کہ ایسی سند کے ساتھ ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے جس میں کمزوری ہے، ضعف ہے۔ وفیہ اختلاف علی رواتہ، اور اس کے راویوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ تو احادیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ تیمم ایسی صورت میں ہوگا جب موت کا ڈر ہو، اور اگر کسی جسم کے ایک حصے پر زخم ہے، مثلا ایک بازو اگر زخمی ہے یا ٹانگ زخمی ہے یا سر زخمی ہے، تو پھر تیمم نہیں کرنا چاہیے بلکہ جسم کے اس زخمی حصے کے اوپر پٹی باندھ کے باقی جسم کو دھو لیا جائے۔ یا فرض کریں کہ پاؤں کے ایسے حصے پر زخم ہے، مثلا ایڑی پر ہے، تو ہم ایڑی کے اوپر پٹی باندھ کے باقی پاؤں دھو لیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس ایک ایڑی کے زخم کی وجہ سے ہم تیمم کریں، نہیں، تیمم نہیں ہوگا، بلکہ اتنے حصے کو ہم باندھ لیں گے، لپیٹ لیں گے اور باقی حصے کو ہم دھو لیں گے۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ زخم تو نہیں ہوتا لیکن درد اس قسم کی ہے کہ وہاں ہم سے دھویا نہیں جا سکتا، تو یہاں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چھوٹی موٹی تکلیف کو وضو کی راہ میں یا غسل کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ آخرت کے عذاب اور سزا کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی چھوٹی سی تکلیف کو برداشت کر لینا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ تو بہرحال زخمی حصے یا درد والے حصے کو باندھ کر باقی حصے کو دھو لیا جائے غسل کے لیے یا وضو کے لیے، لیکن اگر موت کا ڈر ہے تو پھر تیمم کر لیا جائے۔ اگلی حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، من السنتی، کہ یہ بات سنت ہے کہ لا یصلی الرجل بالتیمم الا صلاۃ واحدہ، کہ تیمم کے ساتھ
نماز پڑھنے والا شخص، تیمم کرنے والا شخص ایک ہی نماز پڑھے گا۔ من السنتی، سنت سے ثابت ہے، لا یصلی الرجل بالتیمم، کہ کوئی شخص بھی تیمم کے ساتھ نہیں پڑھے گا، الا صلاۃ واحدۃ، مگر ایک ہی نماز، ثم یتمم للصلاۃ الاخری، پھر وہ دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیمم کرے گا۔ رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف جدا، اس حدیث کو دارقطنی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بھی بہت ہی کمزور ہے۔ اس حدیث کو بھی امام صاحب اسی لیے اپنی کتاب میں لائے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کا پتہ چل جائے کہ اگر ہمیں کوئی یہ بات کہے کہ تیمم سے ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے تو ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ یہ تو بہت ہی ضعیف سند ہے، اور سکہ روایات میں یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک تیمم سے زیادہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، جس طرح ایک وضو سے زیادہ پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ تیمم وضو کی جگہ پر ہی ہے۔ تو جس طرح ایک وضو کئی نمازوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے جبکہ وضو ٹوٹے نہیں، تو تیمم کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس سے بھی کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اگر ہوا خارج نہ ہو یا دیگر ایسے مسائل نہ ہوں جو وضو کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔